السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. اچھا ناصر صاحب، دین اسلام جو کہ ایک مکمل اور روشن دین ہے، لیکن دین اسلام میں بہت سی غیر شرعی چیزوں کو شامل کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں ہمارے کون سے علماء سر فہرست ہیں؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سیاسی اور دعوتی سرگرمیوں پر علماء میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے کچھ عقائد کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دین اسلام کو کسی سازش کے تحت تباہ کیا گیا. جو جرم، جو گناہ پہلے والی قوموں نے کیے، وہ اس سے زیادہ گناہ ہمارے یہ مسلمان جو بھائی ہیں انہوں نے کیا. یہ ہمارے جو پڑھے لکھے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں شرک کی طرف چلے گئے، میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور جس بندے کا ہم نام لے رہے ہیں، میں تو اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا. جتنا کفر اور شرک اس بندے نے پھیلایا نا دین اسلام کے اندر، پورے پاکستان میں کسی نے نہیں پھیلایا. اس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، لیکن یہ نیگیٹو کی طرف چلا گیا. اس کا منفی رجحان ہے. اس سے تباہی کی دین اسلام. دین اسلام کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی پرچار کرے. اگر آپ دیکھ لیں ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے، وہ جگہ جگہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا پرچار کریں. اور یہ میں کھل کر بات کرتا ہوں. ابھی سورہ الانعام ہے، اس کی آیت ہے 159. میں وہ آپ کو تھوڑی سنا دیتا ہوں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے، خود بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. ابھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے آئے کہ اللہ سبحان کی توحید کا پرچار کریں، یہ لوگوں کو بتائیں. مکے میں وہ آئے، مکہ شہر میں، عرب کنٹری میں، مکہ میں آئے، اور اس لیے آئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کریں اور اللہ کی توحید کا پرچار کریں. لیکن ہمارے کچھ علماء نے ایسا علم ڈال دیا جو بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. وہ علم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو زندہ ماننا یا یہ بات تسلیم کرنا کہ وہ مرے ہی نہیں، ان کو موت نہیں آئی، وہ اگر ہیں تو پردہ کر گئے ہیں اور قبر میں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری نکما پن اور نااہلی کی باتیں ہیں جو انہوں نے پھیلائی. حالانکہ یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. یہ قرآن کے مصادم بات ہے. قرآن میں واضح واضح لکھا ہے کہ محمد اللہ رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے رسول کے ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. یہ ان میں دو یہ باتیں غلط کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے فرق ڈال دیا یہ جی ہمارے جو نبی آئے نا یہ تو سب سے اعلیٰ اور افضل اور بڑھ کر ہیں، دوسرے نبیوں کو شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں داخل ہی نہیں کرنا اگر وہ نبی. ایسا نہیں ہے. یہ تکبر، یہ باتیں ان لوگوں نے کی جن کا نام اسرائیل کا وہ انتشاری ٹولہ ہے. انہوں نے بھی یہی کہا اور عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ ایک پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اب انہوں نے تو خدا کا بیٹا بنایا. ان میں سے کچھ ہمارے فرقے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے آخری نبی خاتم النبیین کو، سچے نبی اور سچے رسول کو خدا کا درجہ دے دیا. ان کی تعلیمات کو دیکھیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. وہ آل اینڈ آل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ آل اینڈ آل نہیں ہے. آپ اپنی نماز دیکھیں، سورہ فاتحہ کو پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے نام کیا، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ نے قدم کیا. اللہ کی تسبیح کے بعد وہ آیت یہی اشارہ کرتی ہے نا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی نماز میں تو انہوں نے کیوں پڑھی؟ اگر وہ آل اینڈ آل ہوتے تو وہ یہ کہتے یا اللہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو اور گزرے ہوئے پیغمبروں کو سب کو میرا راستہ دکھانا. انہوں نے ایسا نہیں کہا. ایسا اس لیے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ کا حکم یہی تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ یہ اقرار کریں یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے نام کیا. اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے جن پر اللہ نے نام کیا اور جن پر غضب کیا؟ وہ یہی انبیاء کی جماعت تھی.
قرآن کہہ رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین و من ذریات آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ نے انعام کیا۔ میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ کون سے لوگ تھے جن پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کے لیے ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین و من ذریات آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ انبیاء ہیں اور آدم کی نسل سے ہیں۔ میرا سوال یہ یہاں پہ ہمارے نبی کو تو کچھ لوگ کچھ فرقے آدم کی نسل سے نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں نور سے نور کو جدا ہو گیا، پتہ نہیں کوئی ڈیفرنٹ ہی کوئی چیز آ گئی، پتہ نہیں نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ جن ہے نہ وہ انسان ہے، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ ایسا کہنا، ایسا کرنا، ایسا لکھنا، ایسا لکھوانا، ایسا لوگوں میں پرچار کرنا، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے۔ یہ سمجھے تم نے اللہ کے ساتھ ٹکراؤ کر دیا، اللہ کے دین کے ساتھ کفر کر دیا۔ ایسا سوچنا، ایسا کہنا، ایسا کروانا کفر ہے۔ انہوں نے تو اتنی تباہی کی جتنی کہ غیر مسلموں نے بھی نہیں کی۔ یہ جو ہمارے مسلمان ہیں نا، یہ نام نہاد مولوی، انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، ان کے پاس تھوڑا علم آ گیا، لیکن یہ دوسری طرف چلے گئے۔ پورے قرآن میں 30 پاروں میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تسبیح کرو۔ اگر میں پورا قرآن پہلے والے ویڈیوز میں سنا چکا ہوں، اگر میں سناؤں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم شارٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، جو مولویوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو تو بالکل نہیں پتا، وہ تو اپنے قبلہ نہیں بدلیں گے۔ جیسے ان کے اعلیٰ حضرت کہیں گے، جیسے ان کے وہ عالم کہیں گے، جیسے کہ جس عالم کا اپنے پہلے نام لیا، وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس نے کفر اور شرک پھیلایا۔ خدا کی قیامت کے دن خدا اس کی ضرور پکڑ کرے گا، اللہ سبحانہ اس کی پکڑ کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بڑی ویسٹ کوٹ پہنتا ہے اور چشمہ وغیرہ، وہ بڑا فٹ ہے اور اس نے بڑا کارنامہ کر دیا، اللہ کی بڑی خدمت کی۔ نبی سے پیار کوئی بات نہیں آپ کریں، لیکن آپ حد سے نہ تجاوز کر جائیں، اس کو خدا کا درجہ دے دیں، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ مرے ہی نہیں ہے، وہ بھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، وہ اس کا موٹو یہی ہے، اس نے یہی پرچار کیا کہ نبی ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مرے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ایسے ہی رسول ہے کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے۔ سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ جلدی عوض دے گا حق شناسوں کو۔ حق شناس کون ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت والوں کے یا جو یہ ان اماموں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا کفر انہوں نے یہ کیا ہے ان عالموں نے کہ انہوں نے من گڑت اور جھوٹی ترین اور واہیات ترین حدیثیں دین اسلام کے اندر ڈال دی، حالانکہ دین اسلام مکمل ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا، میں تم میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد آنے والوں نے پتہ نہیں کہا، حدیثیں جو 200 سال بعد لکھنی شروع ہوئی، امام بخاری، دوسرے تیسرے، وہ سب بعد میں آئے۔ ان کو ایسے آج کے مولوی ڈالتے ہیں جیسے یہ کوئی عبادت کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کفر ہے اور وہ شیطانی عمل ہے، وہ شیطان کی پیروکاری ہے۔ ایسا کرنا، اللہ کے دین کے ساتھ ملاوٹ کرنا، سمجھو تم نے کائنات کا سب سے بڑا کفر کیا۔ اور یہ تو عالم اس طرح کرتے ہیں جیسے ان پر کوئی فرض ہے، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو خوف خدا ہی نہیں ہے، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہی کہنا ماں کان علی بشریان جوتیا اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ اس کو کتاب دے دیں، اس کو فہم دے دیں، حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دیں تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ آیت سنے ذرا، یہ سنتے بھی ہیں، قرآن پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی۔ ان کا کیا کرو، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ یہ جس طرح سے انہوں نے تشریحات کی، یہ جتنی ان کی تشریحات ہے یہ جہنم میں جانے کی تیاری رکھیں اپنی۔ اور جو لوگ، وہ سورہ مومن میں یہی لکھا ہوا ہے نا 47 میں اور 48 میں، کہ جہنم کے اندر وہ کافر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور ادنا درجے کے لوگ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں امام مانا تھا، تمہیں پیر مانا تھا، تمہاری بات مانتے تھے، سو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس آگ کا ایک جو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دو۔ تو وہ جواب دے گا نہیں، ہم سب جہنم میں ہیں، اللہ سبحانہ فیصلہ کر چکا۔ یہ دنیا میں تو ان کی پیروکاری کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی پیروکاری کام نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے، ہر بندے نے اپنی مسجد بنا لی ہے۔
ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں. نبی پیغمبر صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں. آپ نے انہیں کو خدا بنا لی، وہ حاضر روا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت روا ماننا، یا یہ ماننا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، یا یہ ماننا کہ وہ خدا کا درجہ رکھتے ہیں، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں. یہ تینوں چیزیں ہیں واضح واضح. یہ انہوں نے مذاق میں محبت میں پتہ نہیں اور جی فلانے نے بے حرمتی کر دی جی، اور جی نبی پاک نے محبت کرنی. محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، نبیوں کی اقدار ہوتی ہے. نبی ایک انسان ہوتے ہیں، بشر ہیں. وہ آئے اور انہوں نے پرچار کیا، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے تمام نبیوں کے لیے. جو انہوں نے اسرائیلیوں نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، وہ یہ کرتے ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں. اور پھر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ فلانے کو غرق کر دے. ہاتھ اونچا کر کے. اللہ کیوں دعا سنیں گا تمہاری؟ تم نے کب اللہ کو پکارا تھا؟ کب اللہ کی عبادت کی؟ تم تو نبی کو خدا مانتے ہو، تم تو ولیوں کو خدا بناتے ہو، تم تو کتب و غوثوں کو خدا بناتے ہو، ان سے اجر بھائی مانگتے ہو. کس اللہ کو دعا کرنے کے لیے اللہ بنا تمہیں؟ اور جب حاجر بھائی کے لیے کہتے ہو تو پھر ان پیروں کے پاس جاتے ہو. یہ سارا انہوں نے غلط کیا. مجھے انتہائی دکھ ہے یہ جو جن کے اوپر لگائی ہوئی تصویر ہے، آپ نے نام بھی لیا، سب سے زیادہ کردار اس صاحب کا ہے. وہ علامہ صاحب جو ہے ان کا بہت زیادہ کردار ہے شرک اور کفر پھیلانے میں پاکستان کے لوگوں کے اندر. لوگوں نے اس کو ایک دنا اور عقلمند اور اہل علم مولوی مانا تھا، اس لیے اس کی بات سنتے تھے، لیکن اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اللہ سبحان کا پیروکار ہے، وہ کسی اور کا پیروکار ہے. میں نہیں جانتا کس کا. اللہ سبحان کی توحید کے علاوہ لوگوں کو کوئی بات سنانا، سمجھو تم نے غیر اللہ کا پرچار کر دیا. وہ کوئی بے وقوف تو نہیں، وہ قرآن پڑھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ڈھیٹ ہے، وہ بات نہیں آتا. اللہ کے خوف ہی نہیں ان کو. اگر ہوتا تو یہ پرچار نہ کرتے. قرآن کو جگہ جگہ دیکھ لیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، اللہ کی کتاب میں ذکر ہوتا. بعد میں حدیثوں کا سہارا لے کے، وہ بھی واحیات اور جھوٹی ترین ہیں، ان حدیثوں کا سہارا لے کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہو، اللہ سبحان کے علاوہ اشتان کی پیروکاری کرتے ہو، غیر اللہ کا پرچار کرتے ہو. حدیثوں کا پرچار کرنا سمجھو تم نے غیر اللہ کا پرچار کر دیا. اب میڈیا پہ جائیں، تماشا بنا ہوا ہے جی، وہ حدیث سنیں جی، فلانا جی، فلانا حنفیہ، فلانا جعفریہ، فلانا فرقہ، اس کے مطابق اذان، اس کے مطابق اذان. تم نے تو اماموں کے پیچھے لگے. کیا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے جانا تم کو موت آتی ہے؟ کیا تمہیں شرم آتی ہے ایسی بات کرنے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا جائے؟ کیوں نہیں سناتے لوگوں کو؟ اس لیے کہ لوگوں کو عقل نہ آ جائے اور تمہارے پیچھے رہے، اہل عقل نہ ہو جائے. قرآن علم سکھاتا ہے اور ساتھ انسان کو دنا بھی کرتا ہے. ایسی حکمت والی کتاب ہے. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ اس قرآن کو نہ چھوڑنا. آپ نبی پاک تو دنیا سے مر کے جا چکے، پہلے والے نبی بھی مر چکے، فوت ہو چکے، وہ دنیا سے جا چکے. لیکن ہمارے شکر یہ ہے اللہ سبحان کا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے یا نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب تھی. کیا یہ شکر ہے کہ اللہ نے کہا تھا میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر ایسا وعدہ اللہ سبحان نے نہ کیا ہوتا، یہ اس میں بھی ملاوٹ کر لیتے جیسے پہلے والی قوموں نے کیا. یہ ملاوٹ کرتے اس میں کبھی نہ باز آتے. لیکن اللہ نے کہا میں اس کی حفاظت کروں. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو سنیں گے تو سمجھ آئے گی. جب اس کو کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا، اپنے کفر کے پیچھے لگایا ہوا. ان کو خوف خدا نہیں ہے، شاید انہوں نے مرنا نہیں. شاید مرنے کے بعد کون ان کی مدد کرے گا؟ کوئی نہیں. کسی کی ضرورت نہیں جو اللہ کے دربار میں بولے. یہ انہوں نے داڑھیوں کو پرمن پھیلایا، اور جو داڑھی ہو جائے باقی ٹیم ہے. اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو کبھی یہ محراب نہیں پڑا، اس لیے کہ ہم نرم جگہ آرام سے سر رکھتے ہیں. اگر خود اس کو رگڑیں کہ لوگوں کو دکھانے دیکھو جی منہ محراب پہ ہے، میں بڑا دیندار اور بڑا بادو گزارا، یہ چیزیں منہ کے اوپر رکھی جائیں. وہاں یہ پوچھا جائے گا کیا تم نے کاروبار میں بددیانتی کی؟ جب تمہارے اہل معاملہ تھے کیا آپ نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا راہی گیروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا مسائل تمہارے تم سے تنگ تو نہیں تھے؟ بیوی کا خیال رکھا؟ کیا بچوں کا خیال رکھا؟ اپنے والدین کا خیال رکھا؟ یہ چیزیں پوچھی جائیں.
इस तरह से टक्करें मार मार के महराब डालते हैं ना, फिर लोगों को दिखाते हैं, जब कारोबार करते हैं ना, वो जाते हैं ऐसे, देखें जी मेरी दाढ़ी, देखें जी मेरा, और ऊपर से अंदर से इतने बददयानत होते हैं, सूदखोरी भी ये करते हैं, नजायज मुनाफाखोरी ये करते हैं, और ज़खीरा अंदोज़ी इसलिए करते हैं जब महंगा होगा, डबल होगा तो फिर बेचेंगे इसको। ये है ये मुसलमान। और जब दुआ करते हैं या अल्लाह फलाने को बर्बाद, क्यों अल्लाह सुब्हान तआला दुआ सुनेगा? बताओ ना बताओ। जितनी इसराइल की आबादी है ना, उससे ज्यादा ये मौलवी हैं, आज तक इनकी दुआ नहीं सुनी गई। 30 साल तो मुझे भी हो गए, क्यों नहीं सुनी गई? कि इन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया, ये अल्लाह सुब्हान को छोड़ चुके, इन्होंने नबियों को, वलियों को, कुतुबों को, गौसों को अपना खुदा माना। जाओ जाके उन्हीं से हाजत रवाई मांगो अपनी, तुम्हारा अल्लाह सुब्हान से कोई तल्लक नहीं है, दीन इस्लाम से तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है। जो बंदा अल्लाह सुब्हान के अलावा किसी और चीज का प्रचार करेगा, समझ लो उसने गैर अल्लाह का प्रचार किया, उसका दीन इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है। और मैं वादा कर दूं, मैं दूसरी कौमों से भी कह चुका हूं कि दीन इस्लाम बेसिकली दीन मोहम्मद नहीं है, ये दीन इब्राहिम है। आप फख्र से इसको बयान किया करें, और दाढ़ी को ना इतना लगा दें, हम दुनिया से पीछे रह गए, तरक्की नहीं कर सके। आज कौमें हम कह रही उन लोगों को बाहर निकालो, हमसे तंग है, हमारे तौर तरीके से तंग है। आखिर ऐसा क्यों कर हुआ? दीन इस्लाम को तो आज तक गालिब हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों? ऐसी क्यों तालीमात फैलाई गई कि दीन इस्लाम को फतेहपुश किया जा रहा है? सिर्फ तुम लोगों की हट धर्मी और ऐसा प्रचार तुमने किया जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक नहीं है। अगर तुम्हारा प्रचार अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होता, आज तुम सारी दुनिया पर गालिब होते। मैं बात करूंगा तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। शार्ट ये है कि ये जिनकी फोटो लगाई गई ऊपर, ये इन्होंने इंतहाई बेड़ा गर्क किया दीन इस्लाम का, इन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के साथ, इन्होंने हेरा फेरी की अल्लाह सुब्हान के साथ, अल्लाह के प्रचार को छोड़कर इन्होंने नबी पाक को तरजीह दी। जिस तरह के कुछ लोगों ने एक नबी को, एक सच्चे रसूल को ही खुदा का बेटा मान लिया उसकी मोहब्बत में, इन्होंने तो उसको खुदा, उन्होंने तो बेटा माना, इन्होंने नबी को खुदा बना दिया। ऐसा करना इंतहाई कबीरा गुनाह, शिरक से बचना चाहिए। शिरक से बड़ा गुनाह नहीं, बाकी गुनाह तो इंसान की फितरत में है, शायद अल्लाह सुब्हान मेहरबानी करते, मगर शिरक को कभी माफ नहीं करेगा। ये लोगों को तरगीब देते हो, मासूम ज़हनों को, लोगों को, मासूम बच्चों का दिमाग खराब करते हो। अल्लाह से डरो।